امام اہل سنت جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لا فانی و لا ثانی کلام میں سے چاند مصرے آپ دوستوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ میں اگلا مصرع آپ کو ہدیہ کروں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو۔ قاری صاحب کو کہیں اور جانا ہوگا اس لیے وہ اپنی مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ توجہ میری طرف کریں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت کی بخشش لکھی، آپ نے پہلا لفظ ہی واہ لکھا، پہلا لفظ ہی لکھا واہ، اور واہ بندہ اس وقت کہتا ہے جدو بندہ راج جاندہ ہے نا دو بندہ دا واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ اب یا تو سارے کہو سبحان اللہ یا پھر سارے چلے جاؤ، کیونکہ گالی ایڈی بڑی ہوگی۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ یہاں پہ مجھے چار مصرے یاد آگے، میں لوٹا نہیں سکتا کہ کیا چاہیے کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ، کیا چاہیے کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ، اور کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ، کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ۔ جناب مولا حسن کے پاس بیٹھی تھی محفل میں سے ایک بندہ بولا کہ حضور حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی کتنا سخی تھا؟ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور وہ اتنا سخی تھا کہ اس کے 9 دروازے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 9 دروازے تھے، اور اگر کوئی سوالی ایک دروازے سے آتا وہ دیتا، دوسرے سے آتا وہ دیتا، تیسرے سے آتا وہ دیتا، حتیٰ کہ 9 دروازوں سے بھی اگر سوالی آئے نا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا یار تو لے کے گیا پھر آ گیا، وہ 9 دروازوں سے دیتا تھا۔ جناب مولا حسن کو جلال آ گیا، آپ کہنے لگے بہت اتنا سخی تھا؟ فرمایا کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ عرض کیا سرکار وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے آقا اتنے سخی ہیں، آپ نے جس کو ایک دفعہ عطا کر دیا دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں کیا چاہیے کیا چاہیے کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ، کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ۔ ارے دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے، اگر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو پھر نبی مانگ، مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو پھر نبی مانگ۔ ہاں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں اعلیٰ حضرت کے ان مصروں کو بیساکھی بنا کے کلمہ طیبہ کے سائے میں ایک نقطہ بیان کرنے چلا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کلمہ ایک ہے، حصے 2 ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا حصہ توحید لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں حرف ہیں 12، دوسرے حصے میں حرف ہیں 12۔ پہلے حصے میں نام ہے اللہ، دوسرے حصے میں نام ہے محمد۔ اللہ کے نام کے حرف بھی 4، محمد کے نام کے حرف بھی 4، اللہ کے نام پر بھی تشدید، محمد کے نام پر بھی تشدید۔ ہاں توجہ میرے دوست، اللہ کے نام پر بھی تشدید۔ اب میں جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر بھی تشدید، محمد کے نام پر بھی تشدید، اللہ کے نام پہ نقطہ نہیں، محمد کے نام پہ بھی نقطہ نہیں، اور جو محب اپنے محبوب کے نام پہ نقطہ برداشت نہیں کرتا، نقطہ چینی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو محب محبوب کے نام پہ نقطہ برداشت نہیں کرتا، نقطہ چینی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا